بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کرتے ہیں 22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے. تو سب سے پہلی چیز تو آپ کے ہاں یہ اصول ہے اور آپ نے بار بار سنا بھی ہے اور علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایصال و ثواب جو ہے مرنے والے کے لیے ایصال و ثواب کرنا یہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں, کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں. نہ اس میں کسی چیز کی تخصیص ہے, نہ اس میں کسی تاریخ کی تخصیص ہے, نہ کسی مہینے کی تخصیص ہے. یہ چیز تو کنفرم ہے اور یہ اصول ہے. اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ 22 رجب کو جو ایک دین کے نام پر ایک خوشی منائی جاتی ہے, حلوہ, چاول اور دیگر میٹھی چیزیں اور کنڈے بھرے جاتے ہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سراسر بدعت ہے, اور بدعت کے ساتھ اگر میں اس کو کفر بھی کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے پس پردہ جو چیزیں ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں, اور پردے سے باہر جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ سراسر غلط ہیں. پس پردہ کیا چیز ہے اس کی طرف میں بات میں جاتا ہوں. سب سے پہلی یہ چیز جو پردے سے باہر پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے. یہ سراسر تاریخ کے اوراق کو جھٹلانا ہے, اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 22 رجب امام جعفر صادق کا نہ پیدائش کا دن ہے اور نہ ان کی وفات کا دن ہے. ان کی پیدائش 8 رمضان المبارک سن 80 یا 83 ہجری میں ہے, اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہے. تو یہ تو سراسر آپ کوئی سے بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, تمام تاریخ کی کتابوں میں امام جعفر صادق کی ولادت اور وفات کی جو تاریخیں ہیں اس میں رجب کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو یہ تو سراسر ایک جھوٹ ہے. ہاں, اب جو پس پردہ چیز ہے, جو پیچھے چھپی ہوئی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی بھی ہیں, اور کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی قریبی اور قابل اعتماد ساتھی ہیں, ان کی وفات ہے 22 رجب کو. تو یہ جو اس 22 رجب میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, روافض اکٹھے ہوتے ہیں, میٹھی چیز بانٹتے ہیں, کھاتے ہیں, خوشی منا رہے ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, در حقیقت یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کی دن کی خوشی منا رہے ہیں. اور ان کے پیٹ میں جو مروڑ ہے, جو ان کو ہضم نہیں ہو رہا, وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اور اسلام کے لیے کارنامے ہیں, ورنہ آپ کی فضیلت بہت زیادہ ہے. کاتب وحی کی فضیلت قرآن نے خود بیان کی ہے, بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. یہ آیات تمام مفسرین کے نزدیک ان حضرات کے لیے ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے, جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے. تو لہذا میں مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ جہاں آپ سے یہ کہا جائے کہ فلاں دن اور فلاں کام دین اور اسلام کا سمجھ کر کیا جائے, آپ سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں. ہم دنیا کے معاملوں میں ساری تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں کوئی کاروبار کو شروع کروں تو میں اس کاروبار میں جو پہلے سمجھدار اور تجربہ کار لوگ ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ بھائی میں آپ کی فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہوں, میں اس طرح کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے, ہم دین میں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں. ہم ایسے لوگوں کی باتیں سن کر ان کو اپنا دین بنا لیتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے, جن کو کلمہ تک نہیں آتا, جن کے 5 فٹ بدن پر اسلام کا ایک حکم نافذ نہیں ہے, اور وہ ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کنڈے جو ہے اگر نہیں ملائے اور کنڈے نہیں بھرے تو ہم ناقص مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا. پتہ نہیں ہمیں اگلے سال 22 رجب ملتا ہے یا نہیں. چلیں آپ قرضے بھی لیں, آپ اپنے گھر کے کچن کی ضروریات کو بھی دبائیں اور کنڈوں کو بھریں. لہٰذا آپ کنڈوں کو اگر نہیں بھریں گے تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے. میں آپ سے یہ کہوں, اگر آپ کنڈوں کی رسم میں جائیں گے آپ کفر کا ارتکاب کریں گے. آپ کامل ایمان کی طلب کو تو چھوڑ دیں, آپ کفر اختیار کریں گے. اس لیے آپ کنڈے کھانے سے بھی بچیں, بھرنے سے بھی بچیں. کنڈے کھانے بھی نہیں ہیں اور بھرنے بھی نہیں ہیں. ہم نے روافض کی صف میں نہیں کھڑا ہونا, ہم نے مسلمان بننا ہے. آپ سادہ سیدھا مسلمان بن کر کامیاب ہو جائیں. آپ کو کسی دن اور مہینے اور تاریخ منانے کی کوئی ضرورت نہیں.